السلام علیکم ناظرین۔ جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون ہمیشہ سے اس دھرتی پر لاگو پایا ہے۔ طاقتور ہمیشہ کمزور کے در پہ رہتا ہے۔ ایشیا میں ہندوستان کی تقسیم کے ساتھ ہی طاقت کا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان سب سے بڑی اسلامی ریاست بن چکی تھی، باقی ماندہ انڈیا بھی اپنے آپ کو طاقتور بنانے کی بھرپور کوششیں کر رہا تھا۔ تقسیم ہند کے 24 سال کے اندر ہندوستان اپنی سازشوں کے ذریعے دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست کو توڑنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش میں تبدیل ہوا تو بچا کچھا پاکستان انڈیا کے تیسرے حصے کے برابر بھی نہ تھا۔ طاقت کا توازن بری طرح بگڑ چکا تھا۔ 1974 میں ہندوستان میں ایٹمی دھماکے کیے اور علاقے کا چودھری بن بیٹھا۔ اس سے علاقے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہوئے۔ پاکستان اپنے معاہدوں کے باوجود ایٹمی پروگرام شروع کرنے پر کیوں مجبور ہوا، گفتگو کرتے ہیں، مگر اس سے قبل ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ ناظرین، آزادی کے بعد پاکستان نے ایٹمی ہتھیار بنانے کا اشارہ نہیں دیا تھا اور 1953 میں وزیر خارجہ ظفر اللہ خان نے سرکاری طور پہ ایٹم بم نہ بنانے کی پالیسی کا بیان جاری کیا۔ تاہم توانائی کی پیداوار کے لیے ایٹمی پروگرام کے آغاز میں دلچسپی ظاہر کی۔ پاکستان نے 1953 میں امریکہ کے ساتھ صنعتی اور پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال اور ری ایکٹر کی تعمیر کی یادداشت پر دستخط کیے۔ 1953 میں ہی امریکہ کی ایٹم فار پیس کی پالیسی کی حمایت کی۔ بعد ازاں اس کے ساتھ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کی یادداشت کے بعد پاکستان ایٹمی پروگرام کے فروغ کے لیے اٹامک انرجی کمیشن کا باضابطہ قیام عمل میں لایا۔ 1960 اور 63 کے دوران یورینیم کی تلاش کا پروجیکٹ شروع کیا، جس کے تحت لاہور اور ڈھاکہ میں 2 سینٹرز قائم کیے گئے۔ ڈیرہ غازی خان میں یورینیم کے ذخائر ملنے کے بعد پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے اس کو نکالنا شروع کیا۔ 1965 میں پاکستانی اداروں کو علم ہوا کہ بھارت ایٹمی ہتھیار بنانے کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، جس پر اس وقت کے وزیر خارجہ ذوالفقار علی بھٹو اور صدر ایوب خان نے بین الاقوامی اٹامک انرجی کمیشن کے پاکستانی انجینئر منیر احمد خان سے ملاقاتیں کی، لیکن وقتی طور پر ایٹم بم نہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ کینیڈا کی مدد سے 1972 میں پہلا سویلین نیوکلیئر ری ایکٹر لگایا گیا۔ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کمزور ہوا تو حکام نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ انڈیا سے مقابلے کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا حصول ضروری ہے۔ 1974 میں انڈیا نے ایٹمی دھماکہ کیا تو اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے اس کو ناگزیر قرار دیا اور کہا پاکستان ہر صورت ایٹم بم بنائے گا، چاہے گھاس ہی کیوں نہ کھانا پڑے۔ 1974 میں کینیڈا نے جوہری عدم پھیلاؤ تنازع کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ ایٹمی تعاون ختم کر دیا۔ اسی سال پاکستان میں یورینیم کی افزودگی کے لیے کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز قائم کی گئیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے یورینیم افزودگی پر کام شروع کیا۔ 1979 میں امریکہ نے پاکستان کی فوجی اور معاشی امداد یہ کہہ کر معطل کر دی کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام پرامن نہیں رہا۔ پاکستان نے 1980 میں دعویٰ کیا کہ وہ ملک کے اندر موجود یورینیم سے ایٹمی ایندھن تیار کرنے والے ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ 2 سال بعد امریکہ نے پاکستان سے پابندیاں اٹھا لیں، لیکن 2 سال بعد جب پابندی اٹھائی گئی تو ایٹمی پروگرام پاکستان نے جاری رکھا۔ 1990 میں دوبارہ پاکستان پر معاشی اور فوجی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ بھارت نے اپنی چودراہٹ قائم کرنے کے لیے 1996 میں ایٹمی وار ہیڈ لے جانے والے پرتھوی میزائل کا تجربہ کیا۔ اس کے جواب میں پاکستان نے 1998 میں ایٹمی میزائل غوری کا تجربہ کیا۔ انڈیا نے 11 اور 13 مئی 1998 کو یکے بعد دیگرے ایٹمی دھماکے کیے۔ دھماکوں کے بعد انڈیا کی جانب سے پاکستان کو دھمکی آمیز بیانات دیے جانے لگے۔ پاکستان کے سیاسی اور عوامی حلقوں کی جانب سے بھارت کو جواب دیے جانے کا مطالبہ ہوا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی حکومت نے بھی ایٹمی دھماکے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر متعدد ممالک پاکستان کو ایٹمی دھماکوں سے روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ اس کے لیے مختلف طریقہ کار اختیار کیے گئے۔ یہ ایک کڑا وقت تھا۔ اس وقت کہ وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر بہت دباؤ تھا، لیکن جلد ہی حکومت نے 2 ٹوک فیصلہ کر لیا اور دھماکوں کے لیے بلوچستان کے علاقے چاغی کی پہاڑی کو چنا۔ آج سے 22 سال قبل آج کے ہی دن کو صبح کے وقت پاکستان کی تمام عسکری تنصیبات کو ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ دھماکے کے مقام سے 10 کلومیٹر دور آبزرویشن پوسٹ پر 10 ارکان پر مشتمل ٹیم پہنچ گئی، جس میں اٹامک انرجی کمیشن کے چیئرمین ڈاکٹر اشفاق، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، ڈاکٹر سمرمند مبارک، کہوٹہ ریسرچ لیبارٹری کے 4 سائنسدانوں کے ساتھ پاک فوج کی ٹیم کے قائد جنرل ذوالفقار شامل تھے۔
3:16 पर فائرنگ بٹن دبا دیا گیا، جس کے بعد 6 مراحل میں دھماکوں کا خودکار عمل شروع ہو گیا۔ ان دونوں نجی ٹی وی چینلز نہیں تھے، لیکن سنسری پھیلانے کا کام اخبارات بالخصوص دوپہر اور شام کے اخبارات نے سنبھال رکھا تھا۔ ہر چند گھنٹوں بعد دھماکے ہونے یا نہ ہونے کی شہ سرخیوں کے ساتھ نئے زمینیں گلیوں اور بازاروں میں پھیل رہے تھے۔ بالآخر پاکستان نے 5 دھماکے کر کے دنیا کی 7ویں بڑی ایٹمی قوت بننے کا اعلان کر دیا۔ ان دھماکوں کے ساتھ ہی پاکستان کا ایٹمی سفر بھی ایک منزل پر پہنچ گیا، جو پچھلی کئی دہائیوں سے مختلف ادوار سے گزرنے اور مشکلات آنے کے باوجود جاری اور ساری تھا۔ کامیاب ایٹمی دھماکے کرنے کی وجہ سے آج کے دن کو یوم تکبیر کا نام دیا گیا۔ 1999 میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ یہ دن منایا گیا۔ اس کے بعد جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے نواز شریف کا تختہ الٹا، تو بھی اس دن کی اہمیت پر کوئی خاص فرق نہیں پڑا۔ ملک پاکستان کے طول و عرض میں آج بھی 28 مئی کو یوم تکبیر کی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں۔ آج کے دن ہم اپنے تمام ہیروز کو، ایٹمی پروگرام شروع کرنے والے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، صدر ضیاء الحق، وزیر اعظم بے نظیر اور خصوصاً وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو اس تقریب کا روح رواں ہونے کی وجہ سے محسن پاکستان کا لقب ملا۔ ایٹمی پروگرام کی کامیابی کی وجہ سے علاقے میں طاقت کے توازن میں تبدیلی آئی اور بھارت اپنی سرحدوں سے باہر آنے سے باز آیا۔ یقیناً قومی سلامتی کے وہ ادارے جو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی حفاظت کر رہے ہیں، وہ پاکستان کے سب سے بڑے محافظ ہیں۔ یوم تکبیر پہ ہم انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بار میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ویڈیو لائک کیجیے اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔